بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سید منصور علی شاہ کی جانب سے ماتحت عدلیہ کے ساتھ ہائی کورٹ کے ججز کے رویہ کے حوالے سے تاریخی فیصلے کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جبکہ میں دوسری اہم خبر آپ کو بتاؤں گا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ پشاور کے حوالے سے کہ کیسے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے روکنے اور قانونی کارروائی کے اس کے وارننگ کے باوجود انہوں نے پشاور کا دورہ کیا۔ اور جبکہ تیسری خبر یہ ہے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج حسین درانی کی درخواست قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر کل صبح سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، میری ویڈیوز پر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ اب میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سید منصور علی شاہ، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی ہیں، انہوں نے آج ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ماتحت عدلیہ کے ججز کی عزت و احترام کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، کیس یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج نے پشاور شیخوپورہ میں ماتحت عدلیہ میں کام کرنے والے 2 ججز حسنین رضا اور نازیہ علی کے حوالے سے کیس کے فیصلہ میں ریمارکس دیے تھے اور ان کو قرار دیا تھا کہ ان کا کردار اس کیس کے فیصلہ میں مشکوک ہے۔ تو ان ریمارکس کے خلاف حسنین رضا نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا اور عدالت سے درخواست کی کہ ان کے خلاف اس 22/6/2021 کو جاری ہونے والے فیصلہ میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں ان کو ایکسپنج کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، فیصلے سے ختم کیا جائے۔ جو ہے حسنین رضا نے شاہد شوکت چودھری ایڈوکیٹ کے وساطت سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ نے 9/11/2021 کو سماعت کی تھی۔ سماعت کا تحریری حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے کیس کے فیصلہ میں ماتحت عدلیہ کے ججز کی عزت و احترام کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے فیصلہ میں کہا ہے کہ "It is often said that a judge who has not committed any error is yet to be born"، یعنی کوئی جج جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو اپنے کسی فیصلے میں، وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے اپنے فیصلہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ماضی کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے، جس میں نصرت یاسمین کیس اور اعجاز احمد کیس شامل ہیں، جس میں اسی طرح کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس میں کچھ گائیڈ لائنز بھی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس کے ججز کے لیے دی تھیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ماتحت عدلیہ کے ججز کی عزت و احترام کو یقینی بنانے کے لیے اور ان کے خلاف کوئی غلط اقدام نہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس فیصلہ میں لکھا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو چاہیے کہ وہ ماتحت عدلیہ کے کسی جج کے خلاف دوران سماعت کوئی کمنٹ پاس نہ کریں، اور اگر کوئی ان کے خلاف جاتی بھی ہے، کوئی اگر انہیں
ان کے فیصلہ سے اختلاف ہے تو انہیں طلب بھی نہ کریں، بلکہ ان کے خلاف ان کو کوئی کسی نوٹ کی شکل میں اپنے جو ہے ہدایات یا اپنی ریزرویشنز جو بھی ہیں ان کو پہنچا دیں تاکہ ان تک یہ معاملہ پہنچ جائے۔ اور اگر ان کے خلاف کوئی بات ایسی ہے تو اس کو جو متاثرہ جو ہائی کورٹ میں اس کام کے لیے جو جج جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس جج کو یہ ریفر کریں اور وہ ان کے خلاف جو بھی ایکشن لے۔ تو ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھجوانے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ متعلقہ جج تک یہ پہنچا دے، اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو فیصلہ تحریر کیا گیا ہے اس میں متاثرہ جج جو ہیں حسنین رضا، ان کی جانب سے دائر درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے ریمارکس پاس کیے گئے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری خبر میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے منع کرنے کے باوجود پشاور کا دورہ کیا اور وہاں پہ تقریب سے خطاب بھی کیا، اور مختلف قسم کے وہاں کارڈز جو ہے نا وہ تقسیم کرنے کی جو تقریب تھی اس میں شرکت کی، اور پاکستان کارڈ انیشیٹو اور اس طرح کے کارڈ تھے جو وہاں پہ وزیر اعظم نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ اور اس خبر کا پس منظر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں 19 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں پہلے مرحلے میں، تو پشاور میں بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ تو آج ہی ریجنل الیکشن کمشنر اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر پشاور سعید احمد خان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا گیا کہ میں نے آج ایک بڑے انگریزی اخبار میں اشتہار پڑھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ پشاور آ رہے ہیں اور آپ پاکستان کارڈ انیشیٹو کا وہاں پہ افتتاح کریں گے۔ تو میری آپ کو تنبیہ کہہ لیں کہ درخواست کہہ لیں کہ آپ تشریف نہ لائیں، یہ الیکشن کے حوالے سے جاری الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس کے لیٹر کے آخر میں سعید احمد خان نے یہ بھی لکھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعات 233 اور 34 کے تحت آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اگر آپ پشاور آئے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے اس خط کو کوئی ضروری نہیں سمجھا، اور نہ ہی انہوں نے ایک آئینی ادارہ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، مختلف ملک کے چند آئینی اداروں میں شامل ہے، تو اس کا عزت اور احترام کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی، اور وہ پشاور گئے اور جا کر وہاں پہ اپنی حکومت کی کارکردگی بھی بتاتے رہے، اور انہوں نے مختلف چیزیں بتائیں اور کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ سردیوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیم ہم بنا رہے ہیں، پہلی دفعہ 10 سال کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے، ماضی میں کسی نے اتنی پلاننگ ہی نہیں کی، اور جبکہ انہوں نے بتایا کہ چین میں 50,000 بڑے ڈیم ہیں اور چھوٹے ملا کر 80,000 ڈیم ہیں، اور ہمارے پاس تو صرف 3 ڈیم بڑے ہیں اور باقی چھوٹے ڈیم ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب اتنا ہی شاید اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ جمہوری طور پر منتخب ہو کر آنے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو میں ان کو ایک اور بھی وہ گزشتہ دنوں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے لاہور میں پاکستان بار کونسل کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججز جو ہیں نا وہ سردی والے اور گرمی والے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ سردی کے بعد امید ہے کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ تو میں خان صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کو سردی گرمی کی نہیں ہے، یہ جب سے آپ آئے ہیں تو اس ٹائم سے جاری ہے۔
جو آئل ہم 158-60 روپے میں ڈالڈا لیتے تھے آج سے 4 سال پہلے، تو وہ اس کی قیمت اب 400 روپے سے کراس کر گئی ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح نیچے لائیں گے، یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں، جو ہی اس سے نکلیں گے تو پھر ملک بڑا تیزی سے ترقی کرے گا۔ تو خان صاحب 3.5 سال تو آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، ابھی 10 سال بعد الیکشن، 6 مہینے بعد پھر آئندہ الیکشن کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی، لوگ پھر الیکشن کی مہم میں شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اور جو ملک کو آپ نے ترقی دینی تھی وہ دے لی ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے ایسی باتیں آپ کرنا چھوڑ دیں کہ جی ملک بڑا تیزی سے اوپر جائے گا۔ وہ تیزی سے اوپر ڈالر جا رہا ہے، جس کی قیمت 177-78 روپے ہو چکی ہے، اور جو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ اور جبکہ دیگر چیزیں بھی ملک میں مہنگائی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ تاریخی سطح پر پہنچی ہوئی ہے، جبکہ آپ نے جو قرضے لیے ہیں وہ بھی 50,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں، جو کہ آپ نے 3-3.5 سال میں 20,000 ارب روپے کا آپ نے قرضوں میں اضافہ کر دیا ہے، جو کہ پہلے ملک کی 73 سالہ تاریخ میں یا 72 سالہ تاریخ میں 30,000 تھے، اور آپ نے 3-3.5 سال میں ہی اس میں 20,000 کا اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، تو اب میں آپ کو آج کی آخری خبر کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ کل صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج حسین درانی کی ضمانت قبل از گرفتاری کے کیس کی سماعت کرے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ کے روز آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں سماعت تھی، تاہم سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ پہلے آغا سراج درانی نیب کو گرفتاری دیں، اس کے بعد ان کی درخواست ضمانت آئندہ ہفتے سماعت کے لیے رکھ لیں گے۔ تو اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو آج ان کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے کہ صبح کل 3 رکنی بینچ ان کے کیس کی سماعت کرے گا۔ ان کی جانب سے مختلف وکلاء پیش ہوں گے، جس میں عامر رضا نقوی شامل ہیں، شہاب سرکی شامل ہیں، مخدوم علی خان شامل ہیں اور دیگر وکلاء شامل ہیں۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ صبح پھر ان کی درخواست ضمانت پر کوئی فیصلہ بھی آتا ہے یا ابھی ابتدائی سماعت ہوگی اور پھر آئندہ اس کو پھر ملتوی کر دیا جائے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔